السلام علیکم۔ کل یعنی 11 نومبر کو ایک تاریخی پروناؤنسمنٹ کی انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے۔ اس اناؤنسمنٹ کے مطابق، جو کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے فیصلے کے اوپر مبنی تھا، سابق لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ اب یہ قید بامشقت جو ہے، انگریزی میں اس کو ریگرس امپریزنمنٹ کہتے ہیں، لیکن یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ریگرس امپریزنمنٹ ہے، مطلب یہ کہ قید بامشقت ہے، جو کہ مجرموں کو جو کرمنل ہوتے ہیں ان کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی سخت سزا ہے، لیکن اتنی سخت نہیں ہے جتنی ہو سکتی تھی۔ یعنی اس کے بارے میں عام انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس میں سزائے موت بھی دی جا سکتی تھی، لیکن اس لحاظ سے بڑی نرمی کی گئی ہے کہ صرف 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور یہ پروسیڈنگز 15 مہینے چلتے رہے، اور اس دوران اس پریس ریلیز کے مطابق ان کو فیض حمید صاحب کو جس قدر ممکنہ جو قانونی معاونت ہو سکتی تھی وہ مہیا کی گئی۔ انہیں اپنی مرضی کے وکیل ہائر کر کے اس کورٹ مارشل میں پیش کرنے کی فیسلٹی بھی دی گئی، اور اس کے بعد پوری تفصیلات اور چھانٹ پھٹک کے بعد اکارڈنگ ٹو دس پریس ریلیز یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جو 11 نومبر کو سنایا گیا ہے، اور 11 نومبر کو ہی اس کا سزا کا اطلاق شروع ہو جائے گا۔ 4 بڑے الزامات تھے ان کے اوپر۔ ایک تو یہ جو میرے خیال میں سب سے بڑا الزام ہے کہ انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی فوجی افسر کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا جرم ہے، آئین کے اور اپنے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ دوسرا بڑا الزام یہ تھا کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، اور جن چیزوں کو ان کو خفیہ رکھنا چاہیے تھا اپنے عہدے کی مناسبت سے، ان کو انہوں نے افشا کیا، اس کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ دوسرے لوگوں کو جو آتھرائز نہیں تھے ان تک وہ سیکرٹس پہنچا دیے۔ تو یہ بھی بڑا گریو قسم کا جرم ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا اور جو حکومتی وسائل تھے ان کا غلط استعمال کیا۔ اور چوتھا یہ کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو نقصانات پہنچائے جس کا انہیں حق حاصل نہیں تھا۔ کسی شخص کو رانگفل لاس ٹو پرسنس، ان کو نقصانات پہنچائے، انگریزی زبان میں اس کو رانگفل لاس ٹو پرسنس لکھا ہوا ہے۔ جنرل فیض حمید اپنے زمانے میں جب وہ ڈائریکٹر جنرل ISI تھے، اور اس سے پہلے جب وہ ڈائریکٹر جنرل C تھے، یعنی انٹرنل افیئرس کے انچارج تھے ISI میں، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل، وہ دونوں ان کے جو عہدے تھے ان کے لحاظ سے وہ انتہائی پاورفل شخص تھے۔ جب وہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تھے، اور جس زمانے میں لیفٹننٹ جنرل نوید ان کے باس تھے یعنی ڈائریکٹر جنرل تھے، اس زمانے میں بھی ڈی فیکٹو وہی تمام اختیارات اور وسائل کو استعمال کرتے تھے۔ تو یوں 2 سال ایز ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اور 2 سال ایز ڈائریکٹر جنرل، وہ پاکستان کا اگر یہ کہا جائے کہ وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ ان کو ابتدا میں اور آخری دور سے کچھ پہلے تک فوج کے سپہ سالار یعنی چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ کی فل سپورٹ حاصل تھی، اور اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بھرپور حمایت حاصل تھی، بلکہ انہوں نے انہیں فری ہینڈ دیا ہوا تھا۔ تو ان 2 چیزوں نے، اور خود ڈائریکٹر جنرل ISI کی پوزیشن نے، ان کو پاکستان کا طاقتور ترین شخص بنا دیا تھا۔ وہ جس کو چاہتے دھمکا سکتے تھے، قانوناً نہیں لیکن اصولاً یعنی بالفعل دھمکاتے تھے، اس کے اوپر انفلوئنس استعمال کرتے تھے، کسی کو غائب بھی کر لیتے تھے، کسی کو جا کے ان کو بتاتے تھے کہ حکومت ہم کیا چاہتے ہیں، اور ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اسی طرح عمل کریں۔ اور یہ کون لوگ ہوتے تھے؟ یہ انتظامیہ کے سینئر آفیسرز ہوتے تھے، عدلیہ کے سینئر ججز ہوتے تھے، سینئر سیاستدان ہوتے تھے، خواہ وہ حکومت پہ تھے یا پارلیمنٹ کے رکن تھے یا سیاسی جماعت کے
سربراہ بھی تھے، تو ان کو یہ جا کے جس طرح سے چاہتے تھے ان کے اوپر اثر و رسوخ استعمال کرتے تھے اور ان کو مجبور کرتے تھے کہ ان کے کہنے پہ چلیں، کیونکہ ان کے پاس بہت سی ان لوگوں کی خفیہ فائلیں ہوتی تھیں جس کی بنیاد پہ وہ انہیں بلیک میل کر سکتے تھے، وہ ان کو غائب کر سکتے تھے اور کافی عرصے تک ایسی جگہوں پہ رکھ سکتے تھے جو جیل نہیں ہوتی تھی اور اس کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر لوگ ان سے خوف زدہ رہتے تھے اور ان کی بات فوراً ماننے پہ مجبور تھے۔ کل میں حامد میر صاحب کا پروگرام سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ جب وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ایون وہ لوگ جو آج حکومت میں ہیں اور اس وقت اپوزیشن میں تھے، ان سے بھی دھمکا کے انہوں نے کروڑوں اربوں روپے ان سے وصول کیے ہتھیائے، اور یہ کہ آج وہ لوگ یہ جرت نہیں کر سکتے کہ اس کے بارے میں اس بات کا اعتراف کریں اور بتائیں۔ خاص طور پہ سیاستدان، ان کی چونکہ سیاسی زندگی اور انتخابات لڑنے کا عمل کافی حد تک اب پاکستان کے اندر ایک رواج چل نکلا ہے کافی عرصے سے کہ وہ ISI کی مرہون منت ہوتی ہے، اگر وہ ان سے خوش نہ ہوں تو وہ الیکشن لڑ بھی نہیں سکتے اور لڑے تو جیت بھی نہیں سکتے، اور جیت بھی جائے تو پاور میں نہیں آ سکتے۔ تو اس لحاظ سے ISI کا اور اس کے ڈائریکٹر جنرل کا جو دبدبہ ہے اور جو رعب ہے اور جو خوف ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں رہا جتنا فیض حمید صاحب کے زمانے میں رہا۔ اور یہ کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جو ابھی ان کے زمانے میں ہی شروع ہوئی ہو۔ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی اس وقت 30ویں ڈائریکٹر جنرل ISI ہیں اور جنرل فیض حمید 28ویں ڈائریکٹر جنرل ISI تھے، لیکن یہ جو دبدبے اور رعب اور اختیارات کا معاملہ ہے یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا۔ شروع کا دور جو تھا وہ تو ایک بریگیڈیئر ڈائریکٹر جنرل ISI ہوتا تھا، جو پہلے 7 ڈائریکٹر جنرل رہے وہ بریگیڈیئر تھے، ان میں سے ایک کرنل بھی تھے، اور یہ دور کو تقریباً 8 سال رہا، 1948 سے 1966 تک۔ اس کے بعد پھر اپ گریڈ ہوا اور جو دو عہدیدار ڈائریکٹر جنرل ISI وہ میجر جنرل کے رینک کے تھے، اور وہ کو 12 سال یہ دور رہا 1966 سے 1978 تک۔ اس کے بعد پھر یہ اپ گریڈ ہو گیا عہدہ، اور 1978 سے آنورڈ پھر لیفٹیننٹ جنرلز ڈائریکٹر جنرل ISI بننے لگ گئے۔ تو جب یہ افغانستان کی جنگ شروع ہوئی جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، اس زمانے میں لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمن صاحب کو ISI کا ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا۔ تو اصل میں اختیارات اور وسائل کی جو ریل پیل ISI میں اس زمانے میں شروع ہوئی وہ پہلے کبھی نہ تھی، تو اس زمانے سے یہ عہدہ بہت طاقتور ہو گیا ہے۔ لیکن اختر عبد الرحمن صاحب کے زمانے میں چونکہ مارشل لاء کا زمانہ تھا تو زیادہ تر ان کا فوکس افغان جنگ کی طرف تھا، اور اسی کے اوپر ملک کے داخلی سیاسی معاملات پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ مارشل لاء کا زمانہ تھا اور سیاسی سرگرمیاں ویسے بند تھیں، تو اس زمانے میں اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں تھا۔ لیکن ان کے جو بعد میں آنے والے ان کے جو سکسیسر تھے لیفٹیننٹ جنرل حمید گل صاحب، ان کے زمانے میں پھر سیاست کے اندر، اندرونی سیاست کے اندر بھرپور دخل دینے کا آغاز ہوا۔ ان کے زمانے میں اسلامی جمہوری اتحاد بنا، ان کے زمانے میں کوشش کی گئی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن نہ جیت سکے، اور بہرحال وہ الیکشن پوری طرح جیت تو نہیں پائیں لیکن لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی بن گئی تھی۔ تو اس زمانے میں سیاسی طور پہ جو اختیارات کا استعمال ہوا وہ ان کے زمانے میں ہوا۔ اس کے بعد جو ڈائریکٹر جنرل ISI آئے پھر ان کی روایت کو نبھاتے رہے، لیکن جو زیادہ ہمیں سیاسی اختیارات کا استعمال نظر آتا ہے، ناجائز استعمال، جس کے بارے میں عام کہانیاں ہیں، وہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا جو 2008 سے 2012 تک ڈائریکٹر جنرل رہے، اور پھر جنرل ظہیر الاسلام جو 2012 سے 2014 تک ڈائریکٹر جنرل ISI رہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بھرپور طریقے سے سیاست کے اندر دخل دیا۔ نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، بلکہ انہوں نے ایک پیغام بھی بھیجا اس زمانے کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو
بحریہ ٹاؤن کے اس وقت کے جو مالک تھے ریاض حسین صاحب، ان کے ذریعے سے کہ آپ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا حملہ، یوں سمجھیے سیاسی حملہ یا سیاسی اسالٹ جو ایک دھرنے کی شکل میں اور آزادی مارچ کی شکل میں عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا، وہ اس کو پوری طرح سے خفیہ طور پہ سپورٹ کر رہے تھے۔ تو سیاسی سرگرمیوں کا آغاز تو ان کے زمانے میں عروج کو پہنچ گیا تھا احمد شجاع پاشا صاحب اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے زمانے میں۔ اس کے بعد پھر یہ جب جنرل نوید مختار صاحب 2016 سے 18 تک ڈائریکٹر جنرل بنے، اس وقت کے وزیر اعظم کی خواہش پہ، تو وزیر اعظم کی خواہش تو پوری کر دی گئی، لیکن ان کو پوری طرح سے اختیارات حاصل نہیں تھے۔ اختیارات ان کے نائب جنرل فیض حمید استعمال کرتے تھے اور وہی ڈی فیکٹو ڈائریکٹر جنرل تھے۔ اس کے بعد وہ پھر جنرل عاصم منیر تقریباً 8 مہینے کے لیے ڈائریکٹر جنرل ISI بنے، جو اس وقت ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے اختلافات کے باعث پھر وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جنرل فیض حمید باقاعدہ ڈائریکٹر جنرل ISI کے مقرر ہو گئے 2019 میں، اور یہ 2021 تک اس عہدے پہ کام کرتے رہے، جس زمانے میں وہ سیاض و سفید کے مالک تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا زوال ہے، بہت بڑے عروج کے بعد، جو اس یوں سمجھیے کہ سزا کے اعلان کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اب یہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس سزا کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے؟ اپیل ہو سکتی ہے، جی بالکل، اور یہ 40 دن کے اندر کورٹ کے فیصلے کے بعد، یعنی 11 دسمبر کو جو فیصلے کا اعلان ہوا ہے، اس کے 40 دن کے اندر یہ اپیل کر سکتے ہیں۔ ایک کورٹ آف اپیل بنتی ہے خود آرمی کے اندر، تو آرمی کی کورٹ آف اپیل جس کا سربراہ میجر جنرل کے عہدے کا شخص یا اس سے اوپر کا ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا، اور اس کو چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کریں گے، تو وہ کورٹ آف اپیل ہوگا، وہاں پہ یہ اپیل کر سکتے ہیں، اور اس اپیل کے فیصلے کی کوئی مدت نہیں ہے کتنے عرصے میں ہوگا، تو اس کے فیصلے کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف اس کو کنفرم کریں گے، اور اپیل کی تو کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ پٹیشنز کر سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں، اور پھر اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہو تو سپریم کورٹ میں، یعنی یہ ان کے پاس فورم اویلیبل ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا، چونکہ ان کے اوپر بڑا الزام ہے کہ انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہوئے تھے، تو کیا وہ خود بخود ہوئے تھے، یا ان کے جو باس تھے اس زمانے میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کا بھی کوئی اس میں عمل دخل تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سبارڈینیٹ افسر اپنے افسر کی نالج اور ان کی اجازت کے بغیر سیاسی سرگرمی میں ملوث ہو؟ تو عام خیال یہ ہے کہ ان کو پوری طرح سے پیٹرنیج حاصل تھی اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے۔ تو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ میری ذاتی رائے میں نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں ہوگی کہ چیف آف آرمی اسٹاف یعنی فوج کے سربراہ کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی کرنا فوج کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت پاپولر چیز نہیں ہوتی، ان پاپولر ہوتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف بھی جو کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ اگرچہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن فوج کے اندر ایک سینٹیمنٹ تھا اس کا کہ ہمارے سربراہ کو اس طرح سے ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو غالباً اس وجہ سے نہیں کہ باجوہ صاحب کی کوئی ان کی غلطی نہیں ہوگی، بلکہ اس وجہ سے کہ فوج کے اندر یہ ایک کوئی ناپسندیدہ چیز شاید سمجھی جائے، تو اس لیے ان کے خلاف مجھے نہیں لگتا کہ کارروائی ہوگی، حالانکہ اس میں پوری طرح ملوث تھے۔ ایٹ لیسٹ اے بیٹر پارٹ آف ہز ٹرم جب ان کو ہٹانے کی کارروائی انہوں نے شروع کی، تو اس وقت کے بعد سے وہ ظاہر ان سے خوش نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے تک میرا خیال ہے ان کو پوری طرح سے ان کی پیٹرنیج حاصل تھی۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ماضی کے ISI کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا احمد شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام، تو کیا ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ میرے دل سے پوچھے تو ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت بلیٹنٹ قسم کی
خلاف ورزیاں کی تھی آئین کی، قانون کی، فوج کے کوڈ آف کنڈکٹ کی، اور وزیر اعظم کو ہٹانے کی بار بار کوششیں کی تھی۔ اور انہیں کے زمانے میں یہ بھی ہوا تھا کہ آئی ایس پی آر کے اس زمانے کے ڈائریکٹر جنرل نے وزیر اعظم سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کو ریجیکٹ کرنے کی ٹویٹ جاری کی تھی پبلکلی۔ تو وہ تو فوج کے سپہ سالار کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈی جی آئی ایس آئی کی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس زمانے کے وزیر اعظم کو ہٹانے، زچ کرنے، ان کی حکومت کو ناکام کرنے، عدلیہ کو استعمال کرنے، انتظامیہ کو استعمال کرنے، اپوزیشن کو استعمال کرنے کی بھرپور کوششیں کی تھی۔ لیکن میرا خیال میں چونکہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ بات کو زیادہ پھیلایا جائے، تو میرا خیال میں وہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہوگی۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس پریس ریلیز کا جو آخری فقرہ ہے جو آئی ایس پی آر نے جاری کیا ہے وہ بڑا میننگ فل ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی ایجیٹیشن ابھارنے اور سیاسی عناصر کے ساتھ مل کے کارروائیاں کرنے کے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں جنرل فیض حمید کے خلاف جو کارروائی ہے وہ الگ سے کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈراپ سین نہیں ہوا، یہ پہلا ایپیسوڈ ختم ہوا ہے، اور اگلا ایپیسوڈ ہوگا تو اگلا ایپیسوڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اب چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سیاسی عناصر کے ساتھ مل کے ایجیٹیشن کو ابھارنے میں جو کردار ادا کیا، تو اس پہ فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ اس زمانے کے جو وزیر اعظم تھے، جو وزیر اعظم ہٹ گئے تھے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایجیٹیشن کی جو کوششیں کی تھی، غالباً اس کا اشارہ اس طرف ہے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں غالباً جو ایک کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، ملٹری کورٹ میں ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، اس میں عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ انڈر ٹرائل ہوں گے، ایسا امکان مجھے نظر آتا ہے۔ اور اگر وہ ہوگا تو وہ بھی بہت گھمبیر صورتحال ہوگی، اس کے اندر بھی بڑی زیادہ سزائیں، سخت سزائیں پروناؤنس کی جا سکتی ہیں۔ اور آخری سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا جو رینک ہے وہ ان سے واپس لے لیا جائے گا یا لے لیا گیا ہے؟ اس کا شک اس لیے پڑتا ہے کہ جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے مسٹر فیض حمید فارمر لیفٹیننٹ جنرل، تو اس کا مطلب اشارہ ملتا ہے کہ غالباً ان سے لیفٹیننٹ جنرل کا رینک لے لیا گیا ہے، ورنہ نارمل طریقہ جو ہوتا ہے لکھنے کا وہ ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، لیکن ان کو لکھا گیا ہے مسٹر فیض حمید فارمر لیفٹیننٹ جنرل۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے، اور یہ چونکہ ایڈمنسٹریٹو کارروائی ہوتی ہے، یہ کورٹ کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے، نہ ہی کورٹ مارشل کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو موسٹ لائکلی، لیکن چونکہ یہ واضح طور پہ اس کا بیان نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ کورٹ مارشل کے بعد ان سے یہ رینک بھی لے لیا گیا ہے۔ اب اس کا ایپیسوڈ 2 کب شروع ہوتا ہے اور کب وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اب یہ ہے وہ اگلی چیز جس کے اوپر ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔